سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں. وہی ہوا جس کا ڈر تھا, جس کا انٹیمیشن, جس کے حوالے سے ایک زمانے سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے اور روز بروز اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے. عراق ایک ایسا کنٹری ہے جو ایران اور اسرائیل کے درمیان آتا ہے. مقدس مقامات عراق میں موجود ہیں اور ایران نے اپنے حملے کو مضبوط بنانے کے لیے, اسرائیل کے تھوڑے اور قریب جانے کے لیے اور اسرائیل کی جانب سے عراق کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرنے کے لیے, انویڈ کرنے کے لیے, اور ظاہر ہے اس کے قوانین کو توڑتے ہوئے, بین الاقوامی قوانین کو توڑتے ہوئے, اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے عراق کو یہ موقع دیا کہ وہ ایران کی معاونت میں اسرائیل کے اوپر حملے کی تیاری کرے. لہٰذا اس کے نتیجے میں کیا ہوا, جیسے ہی ایران کو اسرائیل میں اپنی انسولیشن کرنے کا موقع ملا, اسرائیل کی انٹیلیجنس نے اس بات کو پکڑ لیا اور عراق کے اوپر ایک خطرناک حملہ پلان کر لیا, جس کا آغاز وہ اب کر چکا ہے. عراق اور ایران میں فرق ہے. میں بہت سے دوستوں کو بتا دوں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس خبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسرائیل نے پھر سے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے, مگر اب اس وقت میں آپ کو عراق کے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے بتا رہا ہوں, اور اس کی ریٹیلیشن میں ایران کسی بھی وقت موو کرے گا, کیونکہ یہ سارا ویپن, یہ ساری مشینری ایرانی ہے, ایران کی امانت ہے عراق کے پاس, اور یہ اس کے حملے کی تیاری ہے. جو پلان ہے, جو ماسٹر مائنڈ پلان تھا, جو اسی حساب سے چلتا ہوا آپ کو نظر بھی آئے گا ایران کا آج رات حملہ کرنے کا, وہ یہی تھا کہ 4 جگہوں سے, 4 مختلف ملک سے, ممالک سے حملہ کیا جائے اسرائیل کے اوپر. ایک طرف حزب اللہ نے تابڑ توڑ حملے کیے ہوئے, اتنے شدید حملے کیے ہوئے کہ اسرائیلی IDF کسی جگہ پہ سکون سے بیٹھ نہیں پا رہی ہے. پلان ان کا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پہلے کچھ لائٹ ڈرونز بھیجیں, جیسے ہی ان کا آئرن ڈروم اور تھارڈ ایکٹیو ہو جائے, اور اسی وقت وہ ان چھوٹے چھوٹے کبوتروں کو مار رہا ہو, بڑا راکٹ مار دیں, بڑا ڈرون مار دیں یا وار ہیڈ والا مار دیں, تو اس سے بڑے لیول کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں. سیکنڈلی وہ پلان یہ کرتے ہیں, آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے, کہ جہاں حزب اللہ کا پلان یہ ہوتا ہے کہ جہاں اسرائیل میں لوگ جمع ہوں, فوجی ملٹری بیس ہو یا آرمی مین جمع ہو, وہاں پہ گیدرنگ کو نشانہ بناتے ہیں اور اس سے بہت میسو قسم کا رزلٹ ان کو ریسیو ہوتا ہے. ایک طرف سے لبنان سے اٹیک کرنا تھا, دوسری طرف ان کی پلاننگ یہ تھی کہ سیریا سے بھی ہلکی پھلکی مزاحمت کی جائے, ہلکی پھلکی مزاحمت. ظاہر سیریا اس وقت اس پوزیشن میں تو نہیں ہے, مگر سیریا سے ہلکی پھلکی مزاحمت بھی اسرائیل کو انگیج کر سکتی ہے. اسرائیل کے سر کے اوپر سیریا ہے اور اس طرف لبنان ہے, یہ دونوں ان کو انگیج کر سکتے ہیں. اگر جو سب سے بڑی بارڈر تھی جو خالی ہے اور جس کی مکمل سپورٹ اسرائیل کو مل رہی ہے, وہ جارڈن کی بارڈر ہے. جارڈن سے اسرائیل کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, مگر جارڈن کے پیچھے عراق اور اس سے پیچھے ایران. ایران نے کیا کیا کہ جارڈن کے نزدیک کر دیا, یعنی اسرائیل کے نزدیک کر دیا اپنے وار ہیڈز کو, اور بہت ہی خطرناک, کوئی 1000 بیلسٹک میزائل پلان کر رکھے ہیں ایران نے, جو عراق سے شوٹ کریں گے. ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اسرائیل, اور نہ صرف ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے بلکہ عراقی ریجن میں جو امریکن بیس ہے وہاں سے اپنا ملٹری کوپ بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. این ممکن ہے کہ عراق میں اس وقت گورنمنٹ کو چینج کرنے کے لیے ایک سول وار یا ایک ملٹری کوپ قسم کا ایکشن شروع ہو جائے آج کی تاریخ سے لے کر, کیونکہ ظاہر عوام تو یہ نہیں چاہتی, عوام تو اسرائیل کے 1% بھی حق میں نہیں ہے. خود جارڈن میں بھی عوام اسرائیل کے حق میں نہیں ہے, مگر جارڈن کے کنگ اسرائیلی سپورٹ میں ہے. جارڈن میں ہونے والے ابھی حالیہ ایک فیصلے میں جس میں ایک جرنلسٹ کو سزا دی, انہوں نے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جرنلسٹ نے یہ راز لیک کیا ہے کہ جارڈن کی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے, ٹریڈ کر رہی ہے, ویپن پرووائڈ کر رہی ہے اور ملٹری بیسز پرووائڈ کر رہی ہے. یہ چیز ان کو بری لگی اور انہوں نے اس جرنلسٹ کو, ہنا ابو طہا کو, جیل میں ڈال دیے. میں اب آپ کے سامنے جو آج کی نیوز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس اب ٹائم بچا نہیں ہے. پہلے دھمکیاں تو چل رہی تھیں, بہت بڑی بڑی بات کی جا رہی تھی کہ حملہ ہوگا اور حملے کی پلاننگ بھی ہوتی نظر آ رہی تھی, مگر ایران کے پاس اب موقع نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل اگر عراق میں آ گیا ہے اور عراق پہ حملہ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلامی اقدار کے اوپر حملہ ہے, اسلامی انٹیگریٹی کے اوپر حملہ ہے, اور وہ جو پلاننگ ایران نے کر رکھی تھی اس میں عراق شامل ہے, یعنی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ اٹیک ہونا تھا. اب ایران کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی پٹائی کرے, اسرائیل کے اوپر چڑھائی کرے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ میرے ساتھ اس میزائل کی طرف دیکھیں گے, یہ خرم شیر ہے, یہ خرم شیر 4 ہے, یہ ہائپر گولک ہے, یہ ہائپر گولک میزائل
جو ایران نے پلان کیے ہوئے تھے 2017 میں اس کا پارٹ 1 انہوں نے لانچ کیا تھا, بہت ہیوی تھا. اس بار یہ کوئی 1500 kg بارود لے کے جائے گا اور یہ پورا شہر تباہ کرنے کی اس پوزیشن میں ہے. یہ ملٹری بیسس تو کیا پورا سیکٹر اڑا سکتا ہے. اس میزائل کو انہوں نے تیار کر رکھا تھا اور یہی میزائل ہے. ابھی تک میں شہاب کی بات نہیں کر رہا, فتح کی بات نہیں کر رہا. واضح ہے کہ جیسے ایران اور ایرانی کابینہ نے اعلان کیا تھا کہ اس بار بھاری وار ہیڈ استعمال ہوں گے اور شدید قسم کا رد عمل آئے گا, لہٰذا ایران اس بار اپنا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار اگر استعمال کرتا ہے تو اس میں نمایاں طور سے ایک ہائپر گولک میزائل ہے, یعنی خرم شیر 4 ہائپر گولک جو ایندھن سے چلتا ہے اور MRBM والا ہوگا. یہ میزائل جسے 2023 میں متعارف بھی کرا دیا گیا تھا, خرم شیر میزائل کی 4تھی نسل ہے, یعنی اس کی 4th جنریشن ہے. پہلی بار 2017 میں اس کا اظہار کیا گیا تھا. فی الحال یہ ایران کے میزائل ہتھیاروں میں سے سب سے زیادہ معروف وار ہیڈ لے جاتا ہے, سب سے زیادہ خطرناک ہے. کن حوالوں سے؟ سب سے پہلے تو اس کی جو لینتھ اگر دیکھی جائے 13 میٹر ہے, اس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے. یہ کافی ہے, اتنا ہی ڈسٹنس اس کو کور کرنا ہے. اور اگر اس کی ایکوریسی دیکھی جائے تو یہ 10 سے 30 CEP رکھتا ہے, یعنی 10 سے 30 میٹر CEP بہت بڑی ایکوریسی ہوتی ہے. ان شارٹ یہ کہ اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اور اس کی بمبارڈمنٹ بڑی خطرناک ہے. اور ہیڈ یہ کتنا لے کے جا سکتا ہے؟ یہ 1500 kg مواد, بارودی مواد لے کے جا سکتا ہے. 1500 kg بہت ہوتا ہے کسی بھی بیس کو اڑانے کے لیے, بلکہ میں کہوں گا کہ پورے زون, علاقے, سیکٹر کو تباہ کرنے کے لیے. سو اٹس نتھنگ لیس دین اے بگ شاٹ. یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ میں آیت اللہ سید علی خامنائی کی طرف دیکھ رہا ہوں, جو بارہا تقریباً ہر دوسرے دن اسرائیل کو خبردار کر رہے ہیں کہ ہم تم پہ شدید حملہ کرنے والے ہیں, معمولی حملہ نہیں کرنے والے. اور یہ جواب آتا ہے اس سوال کے عوض جو دنیا, ویسٹ اور امریکہ ان سے کہتا ہے کہ بھئی جنگ تو نہیں کرنے کی پلاننگ ہے, جنگ نہیں کرنی ہے, مگر اس کے بدلے میں ایک طرف آیت اللہ زبانی کلامی ڈرا کے خوفزدہ کر کے رکھ رہے ہیں نیتن یاہو کو, اور دوسری طرف حزب اللہ. سننے میں یہ بھی آیا کہ ایران نے زیر زمین 500 میٹر کی گہرائی میں میزائلوں سے بھرے ایک اور شہر کی فوٹیج شائع کر دی ہے. اور یہ فوٹیج جو اس نے شائع کی ہے یہ زیر زمین 500 میٹر کی گہرائی میں میزائل رکھے ہوئے. ایران کے فضائی دفاع کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ہر شہر میں کم از کم 3 سے 4 زیر زمین میزائلوں سے بھرے ہوئے شہر آباد موجود ہیں. انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر پورا ایران 10 سال تک محاصرے میں بھی رہا تو ایرانی میزائل پروگرام میں ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑے گا, چونکہ یہ سب مقامی مصنوعات کا حصہ, یعنی باہر سے ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑا, بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے مٹیریل, اپنے بنائے ہوئے ڈیزائنر, اپنے بنائے ہوئے سائنٹسٹ کے ذریعے سے ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سارا ہتھیار ہی ہم اپنے گھر میں بنا رہے ہیں, تو ہمیں باہر سے سینکشنز لگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ہمیں روکے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دے, راستے بند کرتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. واضح ہے اس وقت بہت سارے جرنلسٹ ایسے جن کو اس جنگ میں نشانہ بنایا گیا, اور تقریباً آج تک ویتنام میں 63 جرنلسٹ چلے گئے 20 سالوں میں, کسی نے نہیں پوچھا. ورلڈ وار 2 ہوئی 67 جرنلسٹ 7 سال میں غزہ اور لبنان میں غائب رہے, کسی نے نہیں پوچھا. اور آج کوئی 200 کے قریب کی تعداد پہنچی ہوئی ہے. مگر جارڈن بھی اپنے جرنلسٹ کو جیل میں ڈال رہا ہے, سزائیں دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی خفیہ ٹریڈ کو لیک کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس پوری جنگ میں جارڈن کا بڑا خاموش کردار ہے مگر اسرائیل کے حق میں, اور ایران اس کو بھانپ چکا ہے. لہٰذا ایران نے پوری طرح سے تیاری کر لی ہے کہ اب جو حملہ کرنا ہے اس میں جارڈن کو بھی نشانہ بنانا ہے, کیونکہ جارڈن ہمیشہ اپنا ایئر اسپیس دیتا ہے, ایران سے آنے والے حملوں کو روک دیتا ہے, اسرائیل سے جانے والے حملوں کو کہتا ہے جاؤ بھائی جاؤ, ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. واضح ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنائی نے جو ریسنٹلی بیان دی ہے اور اس میں وہ جو اپنی عوام کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے, ایک عجیب سگنل سا محسوس کیا گیا, ایک عجیب آنکھ
ہاتھوں کے اشارے کو محسوس کیا گیا جو آیت اللہ سید علی خامنائی سے لوگ اور لوگوں اور آیت اللہ کے درمیان ایکسچینج ہو رہا تھا. یعنی اس طرح سے ایک سمبل. یہ ایرانی مزاحمتی لوگ ہیں, یہ انقلابی لوگ ہیں, یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ینگسٹرز ہیں. اس طرح سے یہ جو ہاتھوں کا اشارہ کر رہے ہیں, اس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ اب بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. ایران میں اس وقت دو چیزیں بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں. ایک, مرد و زن مکمل طور سے اپنے آپ کو فدائی تصور کر رہے ہیں. خواتین خاص طور سے اپنی جیولری, اپنے زیورات, اپنے جواہرات, اپنا ساسا سب کچھ لا کے میدان میں رکھ رہی ہیں اور ایرانی سپریم لیڈر کو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ لبنان میں خرچ کریں, حزب اللہ کے لیے خرچ کریں, حماس کے لیے خرچ کریں, یمن کے لیے خرچ کریں. یہ ان مجاہدین کو دیتے ہیں ان کے مطابق جو اس وقت ریزسٹنس کو مضبوط کر رہے ہیں. اور حماس ہو یا یمنی ہو یا عراقی ہو یا لبنانی ہو, کوئی بھی ہو, مگر فلسطین کی مدد کے لیے عورتیں اپنا زیور لا کے میدان میں رکھ رہی ہیں, ٹیبل کے اوپر رکھ رہی ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایک غریب ملک کی مثال دے رہا ہوں جو دنیا میں اس وقت غریب معلوم ہوتا ہے. اور ابھی تو آپ کو اور مزید حیرانی ہوگی کہ ایسے ہی وقت میں نے کہا نا کہ دو طرف سے پلاننگ چل رہی ہے. امریکہ یا ویسٹ بھی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ رجیم چینج کرے, مگر ایسے وقت میں جب رجیم چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے, رجیم کو اتنی ایکسکلوسیو سپورٹ مل جائے, یہ حیرانی ہوگی آپ کو. بیک وقت آج ایسا بھی ایک واقعہ ہوا کہ خود ایران کی ایک کیپٹل تہران یونیورسٹی میں ایک خاتون برہنہ یا تقریباً کوئی نیم برہنہ پوزیشن میں آ کے بیٹھ گئی سب کے سامنے. مگر آنکھوں کو حیران کر دینے والا تھا یہ واقعہ کہ کسی بھی شخص نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, بلکہ نارمل جس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی ماحول رہا. اس لیے کہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ یہ پلاننگ کس کی ہے, کون چاہتا ہے. کم سے کم ایک مسلمان خاتون ایسا نہیں کر سکتی. اور مجھے نہیں معلوم ایرانی سویلائزیشن اس کو کتنا ایڈمٹ کرتی ہے. انقلاب سے پہلے مانا جا سکتا تھا کیونکہ کلچر سارا ویسٹ انٹروین کر چکا تھا, مگر آج کے اس کلچر میں ظاہر ہے یہ کسی کی بنا پہ ہو رہا ہے. کسی کے پیڈ آرٹسٹ ہوتا ہے, کسی کا پیڈ کریکٹر ہوتا ہے, تو لوگوں میں اتنی میچورٹی آنا ایک بہت بڑا مارک ہوتا ہے. لوگ ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا کرے, ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان خاتون نہیں کر سکتی, مگر ہمارے یہاں کرے تو سب دیکھنے ضرور کھڑے ہو جائیں گے. اور صرف دیکھیں گے نہیں بلکہ بڑے لیول پہ اس کی ویڈیوز وائرل ہوں گی. مگر آپ دیکھیں کہ جس نے یہ فوٹیج بھی ہمیں بھجوائی اس نے اس کو بلر کیا اور ہم نے بھی اس کو بلر کر کے چلانے کی کوشش کی. حیرانگی نہیں ہو رہی آپ کو کہ سارا ماحول آس پاس ویسا ہی؟ اس لیے مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ میں یہ نہیں کہہ رہا, پہلے اب تک میں سینٹنس استعمال کر رہا ہوں کہ آیت اللہ ورسز نیتن یاہو, یہ چل رہا ہے اب تک, یہی خبر ہے. مگر اس زیور والی خبر کے بعد اور یہ جو واقعہ ہوا ہے تہران یونیورسٹی کا, اس کے بعد عوامی ریئیکشن کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں اٹس ناٹ جسٹ آیت اللہ, اٹس کمپلیٹلی ایرانین پبلک, ایرانین سویلائزیشن, اٹس مسلم امہ جو وہاں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کے مقابلہ کر رہی ہے. اور یہ بات ویسٹ بھی نقل کر رہا ہے اور اس کو کوٹ کر رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں گا, ٹرکی بھی اس میں کہیں نہ کہیں شریک ہونا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لینا چاہیے. تو جب اٹلی نے ویپن ایمبارگو کی بات کی ہے اسرائیل کے اوپر, جب فرانس نے ویپن ایمبارگو کی بات کی ہے اسرائیل کے اوپر, تو کہیں جا کے ٹرکی کے پرائم منسٹر نے, صدر نے کہا کہ ہم بھی اسرائیل کے اوپر ویپن ایمبارگو لگانا چاہتے ہیں. ویپن ایمبارگو یعنی اسلحے کی جو برآمدات ہے, جو فروخت ہے, وہ اسرائیل کو روک دی جائے, اور بس اتنا ہی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ویسٹ آگے نکل گیا ہے اور یہ مسلم کنٹریز پیچھے رہ گئے ہیں. واضح رہے کہ سعودیہ اور ایران کی جو پانی کی مشقیں ہونے والی ہیں, جو شروع ہو جانی چاہیے, ہو رہی ہیں, وہ بھی اسی لیے ہے کہ کسی طرح یونٹی بڑھ سکے. مگر اس وقت عراق کے دفاع کے لیے کون نکل کر آئے گا؟ عراق جو ظاہر ایک مقدس سرزمین ہے, اور اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھی جائے تو سارا کچھ جتنا بھی ہے ہماری کتابوں میں وہ عراقی بزرگوں کی جانب سے ہے. یعنی آپ اپنی احادیث کی کتابوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, یہی ریجن آپ کو نظر آئے گا. آپ اپنی فقہ کی کتابوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, یہ ریجن آپ کو نظر آئے گا. یہ عراق ایران انہی سے نکل کے آ رہے ہیں. چاہے ہم اپنے فقہی طور سے اپنے علماء اکابرین ائمہ کو دیکھیں, یا کتابوں میں کام کرنے والوں کو دیکھیں, یا سمرقند بخارا ہے, یا یہ عراق ایران ہے. سو یہی نہیں بلکہ انتہائی مقدس مقامات عراق میں موجود ہیں. سوال میرا یہاں پہ اٹھتا ہے کہ کیا ایران اس پہ تاخیر کرے گا, یا اسی ڈیڈ لائن کے مطابق کہ آج ان 24 گھنٹوں میں اس نے اٹیک کرنا ہے, اب اس کو ایکسیلریٹ کرے گا, یا پھر مزید انتظار کرے گا کہ یو ایس کا الیکشن ہو جائے تو ہم اس کے بعد. آپ اپنی رائے ضرور دیں گے. آپ اب اس رپورٹ کے نتیجے میں
کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور آیت اللہ کے اس سگنل سے کیا مراد لیا جائے, جو نوجوان سگنل دے رہے ہیں اس طرح سے, اس سے کیا مراد لیا جائے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے نیوز شیئر کی ہے, اور واضح رہا ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ایران بہت قریب آ چکا ہے اس کے رشیا کی جانب سے. میں اس نیوز کو بریک کر رہا ہوں کیونکہ اب تک یہ کسی پیپر کے اوپر آئی نہیں ہے اس بڑے لیول پہ. رشیا نے نارتھ کوریا کے ساتھ اپنا ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, یعنی اگر آپ نارتھ کوریا کو ماریں گے تو وہ رشیا کو مارنا ہوا, اور رشیا کو مارنا ہوا تو نارتھ کوریا اور رشیا مل کے آپ کو ماریں گے, اور اگر آپ رشیا کو ماریں گے تو نارتھ کوریا کو مارنا ہوا, اور نارتھ کوریا اور رشیا مل کے آپ کو ماریں گے. اسی طرح کا ایک ڈیفنس کوآپریشن رشیا اور نارتھ کوریا مل کے ایران کے ساتھ سائن کرنے جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ ایران کو ماریں گے تو وہ رشین ٹیریٹری کے اوپر اٹیک ہوگا, اور رشیا اس کا فوراً سے ریٹیلیشن کرے گا, جواب دے گا, اور نارتھ کوریا بھی اس کا جواب دے گا. لہٰذا ایک طرح کی نیٹو 2 بن رہی ہے, مگر اس بار رشیا, ایران اور نارتھ کوریا اور دیگر کنٹریز بھی ساتھ میں. مگر یہ کوئی بہت معمولی خبر نہیں, یعنی اب اگر یہ ٹریٹی اس مہینے سائن ہو جاتی ہے, چانسز تو یہ ہے کہ اس میں 2 سے 3 مہینے لگیں گے, اس پہ ورکنگ چل رہی ہے, بٹ اگر یہ اسی مہینے سائن ہو جاتی ہے, لیٹس سپوز ایران اٹیک نہیں کرتا ان دنوں میں, 2 دن بعد اٹیک کر لیتا ہے, اور ظاہر اسرائیل کو اس کا جواب دینا پڑے گا, جواب دے گا تو وہ جو اسرائیل اٹیک کرے گا وہ رشیا ٹیریٹری کے اوپر اٹیک ہوگا, اور رشیا اس کا جواب فوراً دے گا, اتنا ٹائم بھی نہیں لے گا. اور سیکنڈلی یہ کہ نارتھ کوریا تو پھر بیٹھا ہی اس لیے کہ اس سے کوئی جنگیں کروا لے, لڑائیاں کروا لے, سارا کچھ ان کے پاس. آپ یقین کریں گے نیوکلیر پاور نارتھ کوریا ہے, نیوکلیر ہیڈز ان کے پاس ہے, تو ان کے پاس جنگ اور جنگی سامان کے سوا اور کیا ہے. یہاں پر یہ جو ڈیفنس کوآپریشن ہے یہ کتنے دنوں میں سائن ہوتا ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایسٹیمیٹ ٹائم اس کا 3 مہینے دیا گیا, مگر اس وقت اسرائیل کا جو عراقی بیسس کے اوپر وہ اٹیک ہے جس کو وہ چھپانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیفیوز بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو ایک اور جنگ میں الجھنا پڑ جائے گا. وار کرائمز نیتن یاہو کے اوپر بہت سارے بڑھ گئے, یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نیتن یاہو کے خلاف FIRs ہو گئی ہیں بہت سنجیدہ لیول کے اوپر. UNO میں نیتن یاہو ایک وار کرمنل کے طور سے مانا تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ تو کسی ملک پہ جا کے چڑھائی کر دیتا ہے, یہ جا کے لبنان کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے, یہ جا کے سیریا کے اوپر ایرانی ایمبیسی کو اٹیک کر دیتا ہے, یہ حماس یا فلسطین ان کے اوپر یہ جو ظالم انسان مشہور ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا اب اگر یہ عراقی خبر میں نیوز بریک نہ کرتا تو معلوم یہ ہوتا, اور بہت سی جگہوں پہ ابھی تک یہ خبر کنفرم ہی نہیں ہو پائی ہے کہ عراقی ملٹری بیسز کے اوپر یا عراقی ٹیریٹری کے اندر اسرائیل حملہ کرنے لگا ہے, تباہ کاریاں کرنے لگا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایرانی انوینٹری موجود ہے, ایرانی اسلحہ موجود ہے, ایرانی آرمی موجود ہے, اور خاص طور سے وہ جو IRGC ہے اس کے لوگ موجود ہیں. اپنا خیال رکھیں گے, مجھے فیڈ بیک دیں گے. مجھے اگلی ویڈیو میں انتظار رہے گا کہ جیسے ہی کوئی نیوز آتی ہے جس میں عراقی آرمی کے بدلے میں ایرانی فورسز موو کریں گی, یا اس پہ رشیا کا کوئی سٹینس ہوگا یا چائنا کوئی موو کرے گا, میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. مگر اس سوال کے جواب آپ مجھے دیں گے کہ اس ہاتھوں کے سگنل سے مراد کیا ہے, تاکہ میں بہتر سمجھ سکوں. جزاک اللہ.